اس دن صبا کے دیور کی شادی تھی۔ سب لوگ وہیں گئے ہوئے تھے، صرف ناصر گھر پر تھا، یا پھر ہادی جو کہ ابھی بھی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا اور اب اس کا وہاں جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ خلاف توقع آج رافی بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس کی کال کرنے پر رافی نے بتایا کہ وہ سب کے ساتھ ہے اور سب کا خیال رکھے گا اور واپسی پہ سب کو گھر بھی واپس لے آئے گا۔ ہادی کو اس کی شخصیت کا یہ بدلاؤ کافی دنوں سے نظر آ رہا تھا اور اچھا بھی لگ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ خاموشی سے کال ڈراپ کر کے اپنے لیے کافی بنا کر مگ تھامے وہیں لانچ میں آ بیٹھا تھا۔ ناصر کو اس نے اپنے لیے کھانا بنانے سے منع کر دیا تھا، اسے پیسے دیے تاکہ وہ اپنے لیے کچھ لے آئے یا باہر جا کر کھانا کھا لے۔ ناصر چلا گیا تو وہ یوں ہی کافی پیتا ہوا بے دھیانی سے ٹی وی کے چینل بدلنے لگا۔ پھر جانے کیا خیال آیا کہ وہ اٹھ کر بچوں کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ کمرہ بے ترتیب سا تھا، سارے کمرے میں ان کی چیزیں بکھری پڑی تھیں، کتابیں، کپڑے، کھلونے، بستر بھی بے ترتیب تھے۔ ہادی نے ان کی چیزیں سمیٹ کر رکھی، پھر یوں ہی ان کی الماری کھول لی تھی۔ وہ حصہ جہاں میمونہ کا سامان رکھا ہوتا تھا وہ اب خالی تھا۔ کونے میں ایک شاپنگ بیگ رکھا ہوا تھا۔ ہادی نے وہ بیگ اٹھا کر کھولا، اس میں وہی 2 جوڑے سلے رکھے تھے جو ہادی نے اسے عنایہ کی سالگرہ پر لا کر دیے تھے۔ وہ ویسے ہی بالکل نئے رکھے تھے جسے استعمال ہی نہ کیا گیا تھا۔ اسی شاپنگ بیگ میں ایک بلیک کلر کا چھوٹا سا پاؤچ تھا۔ ہادی نے کسی امید پر وہ کھول لیا تھا کہ شاید کوئی نمبر، کوئی اتا پتہ، کوئی معلومات، مگر اس میں کچھ رقم تھی۔ یہ وہ رقم تھی جو ہادی نے اتنے مہینوں میں تنخواہ کی مد میں اسے ادا کرتا رہا تھا، مطلب کہ وہ اس گھر کی دی ہوئی کوئی بھی چیز اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی، حتیٰ کہ اپنی تنخواہ بھی جو اس کا حق تھا۔ میمونہ اپنے ساتھ صرف وہ رقم لے گئی تھی جو تھوڑی بہت اسے اپنی فیکٹری کی طرف سے ملی تھی۔ اتنی خوددار تھی اور وہ کہ خود پر لگی اتنا بڑا الزام کے بعد وہ اس گھر کی کوئی چیز حتیٰ کہ اپنی تنخواہ تک چھوڑ گئی تھی۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس نے اس لمحے ہادی کے لبوں کو چھوا تھا۔ اگر اسے میمونہ پر بھروسہ تھا تو ایسا کچھ غلط بھی نہ تھا، وہ تھی اس قابل کہ اس پر مان ہوتا، بھروسہ ہوتا۔ ہادی نے وہ سامان نیچے والی دراز میں ڈال کر اسے لاک کر دیا تھا۔ یہ میمونہ کی امانت تھی اور وہی آ کر اسے واپس لے گئی کہ ہادی نے خود سے وعدہ کیا تھا۔ ہادی نے الماری بند کر دی، بچوں کی کتابیں ان کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ایک سیاہ جلد والی ڈائری آ گئی تھی۔ ہادی نے اسے بھی اٹھا کر واپس ٹیبل پر رکھنا چاہا تو اس میں سے کتنے ہی صفحے بے ترتیب سے نکل کر اس کے آس پاس بکھر گئے تھے۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور صفحہ سمیٹتے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہ صفحے خالی تھے، ان پر کچھ لکھا تھا۔ ہادی نے تجسس کے مارے وہ سارے صفحے اکٹھے کر کر ڈائری میں رکھے اور وہ ڈائری لے کر وہیں کونے میں رکھے مریم کے بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ وہ کسی پرسنل ڈائری تھی، مگر کس کی؟ ہادی نے بے ترتیب صفحے الٹ پلٹ کر دیکھے تھے۔ ایک صفحہ پھر سے اس کے ہاتھ سے پھسلا تھا۔ وہ اٹھانے کو جھکا تو اس پر لکھا ایک نمبر نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی، نفیسہ خالہ، حیدرآباد، اور آگے ایک نمبر لکھا تھا۔ نفیسہ خالہ، یہ کون ہے؟ ہادی نے الجھ کر سوچا تھا۔ اس نے وہ پیپر رکھ کر باقی دیکھنا شروع کیے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ دنیا کی تمام زبانیں سیکھوں اور پھر ہر زبان میں محبت لکھ کر تمہارے سامنے پیش کروں گی، مگر پھر دل و زبان محبت کے ایک لفظ انت الحیات پہ آ کر ٹھہر سا جاتا تھا کہ جب تمہیں اپنی زندگی ہی لکھ دی ہے تو کہنے کو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ لوگ آپ کی زندگی کے تپتے صحرا میں چھاؤں بن کر آتے ہیں، جن کے آتے ہی آپ خود کو کڑی دھوپ سے نکل کر ایک محفوظ پناہ گاہ میں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر ہادی بھی میری زندگی میں اسی چھاؤں کی مانند آئے ہیں، نرم میٹھی چھاؤں بن کر۔ ان کے لیے میں جتنا کروں وہ کم ہے، میں ان کا احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتی ہوں۔ باقی کی صفحات پڑھ کر ہادی کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ ڈائری میمونہ کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا تھا پاگل لڑکی، بلکہ تم سے
اپنی ذمہ داریوں کو بانٹنا تھا، کیونکہ تم میں مجھے اپنی پرچھائی دکھائی دیتی تھی، تو مجھے اپنی جیسی لگی تھی، کر اٹھنے والی، حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی۔ احسان تو تم نے کیا مجھ پہ، میری گھر پر، اور اب جاتے جاتے بھی یوں خاموشی سے چلی جانے کا قرض دار کر گئی ہو مجھے۔ میں نے تو صرف تمہیں پناہ دی تھی، اپنے گھر کے دروازے تم پہ کھولے تھے، کہیں میری غرض بھی شامل تھی اس میں، پر تم نے تو میرے گھر کی، میری عزت کی حفاظت کی۔ یہ فرض تو شاید میں کبھی عمر بھر نہیں اتار پاؤں گا۔ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ لیے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے کوئی تو راہ دکھائی اس تک پہنچنے کی، اس سے معافی مانگنے کی۔ ہادی نے اس کی ڈائری کا ایک ایک ورق سنبھال لیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ کل اسے سب سے پہلا کام یہی کرنا تھا، اس نمبر کا ڈیٹا نکلوانا تھا اور پھر وہاں جانا تھا۔ خالہ کی طرف رہتے ہوئے اسے تقریباً 6 ماہ ہو گئے تھے۔ دل میں ابھی بھی ایک امید سی تھی کہ ہادی اسے ضرور رابطہ کرے گا اور اسے ڈھونڈے گا، مگر پھر سوچتی تھی کہ اس نے تو اپنے پیچھے کوئی نشان، کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا، پھر اس کو بھلا کیا پڑی ہے کہ اس کے پیچھے خوار ہوتا رہے۔ پر اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ اس نے صبا اور رافی کی بات پہ اتنی آسانی سے